اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ہمارا تیسرا حصہ ہے۔ ہم دو حصے ہم پڑھ چکے اور اب جو انشاءاللہ تعالی ہم حصہ پڑھیں گے اس میں تعبیر قبلہ کا ذکر ہوگا، یعنی امت مسلمہ کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رخ۔ پہلے بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ان کو بتایا گیا کہ کیا چیزیں تمہاری شریعت میں حرام تھیں، کس طرح سے انہوں نے عہدوں کو توڑا، کس طرح آزمائشوں پہ پورے نہ اترے اور کس طرح سے انہوں نے نعمتوں کا انکار کیا۔ اب جو اس کا تیسرا حصہ ہے اس کی ہیڈنگ ہم نے پہلے ہی سمجھ لی تھی کہ امت مسلمہ کو پیغمبرانہ مشن کا سونپے جانا، یعنی اب امت مسلمہ کی طرف شفٹنگ ہے، اب اس کی تیاری شروع ہے۔ یہ آیت نمبر 124 سے 152 ہے، اور جو ہمارا دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہی اسی سے ہے، سیقول السفہاء، عنقریب کہیں گے وہ بے وقوف کہ کس چیز نے ان کو قبلے سے موڑ دیا۔ اور لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک عجیب دین ہے کہ جس میں ان کو ابھی تک یہی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کا قبلہ کون سا ہے۔ تو فرمایا کہ اب امت مسلمہ کو جو یہ پیغمبرانہ مشن دیا جا رہا ہے تو بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ انہیں قبلے سے کیوں موڑ دیا گیا، تو کہہ دیجیے کہ اللہ ہی کے لیے ہے تمام قبلے یا تمام لوگ جہاں کی طرف چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یعنی مجھے اور آپ کو امت وسط بنایا۔ امت وسط کا مطلب ہے درمیانی امت۔ درمیانی امت کا مطلب یہ ہے کہ آج یعنی امت مسلمہ سے پہلے جو امت تھی ان کے اوپر بڑا شدید اللہ کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ وہ گناہ کرتے تھے، تو اس کے سوا ان کی کوئی وہ نہیں تھی، گناہ کی توبہ نہیں تھی، بلکہ اس کے بدلے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ کانسیپٹ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہی اوپر اٹھا لیا گیا، تو اب کوئی کتنا ہی گناہ کرتا پھرے اس کو اس کی سزا نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ تم امت وسط ہو یعنی درمیانی امت ہو، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ اور لوگ تم پہ گواہ ہو جائیں۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آگے آنے والی نسل کو بات بتا کے جائے، اور پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے سے آگے آنے والی نسل کو بتا کے جائے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت ابراہیم کا ذکر فرمانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل ایک دن تھا کہ دوبارہ قبلہ جو ہے یعنی خانہ کعبہ ہو جائے۔ بالکل شروع میں جس وقت اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ آپ یہی جو خانہ کعبہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جس وقت ہجرت ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ اپنا رخ پھیر لیجئے کس مسجد کی طرف، یعنی وہ جو پہلی مسجد ہے جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی طرف، تو اس طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دل تھا کہ دوبارہ سے خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشیت کے تحت کچھ دنوں کی یہ شفٹنگ رکھی تھی، اس کا ذکر کریں گے ابھی تو بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 16 ماہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب آپ دوبارہ سے اپنا قبلہ وہی کر لیجیے یعنی خانہ کعبہ۔ تو ایک نماز کے دوران یہ حکم آیا تھا، اور نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ چینج کیا، تو بالکل اپوزٹ تھا کہ گویا یہاں پر اگر امام کھڑا ہے اور اس کا فیس یہاں پہ ہے، ادھر قبلہ ہے، اب وہ قبلہ جو خانہ کعبہ تھا وہ ہو گیا، تو امام کو چل کے وہاں تک جانا پڑا اور پھر وہاں جا کے رخ اس طرف کرنا پڑا۔ مختلف تو صرف آگے اور پیچھے ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چل کر وہاں تک جانا پڑا، جس کی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں جب عمرے پہ اور زیارتوں پہ جاتے ہیں تو ہم اس مسجد قبلتین کا یعنی دو قبلوں والی مسجد کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بار بار آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھنا دیکھ لیں، تو چلیے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف کر دیتے ہیں جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے، جس کے لیے آپ کا دل تھا۔ اب اس کے بعد آپ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو، جب بھی نماز پڑھنی ہو اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لو، یعنی یہ جو باقاعدہ پرماننٹ طور پہ قبلہ بنا دیا گیا جو خانہ کعبہ ہی ہے۔ اب اس کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے کردار کا ذکر کرنا شروع کیا جو 124 سے 152 تک ہے۔ حضرت ابراہیم کا کردار یعنی امامت کا راز، لیڈرشپ کی جو بھی کوالٹی ہے
وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں بتائیں گے۔ 127 سے 128 تک جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، پیچھے کی جو ہمارا پورا پارہ گزرا ہے اس کے آخر میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عاجزی ربنا تقبل منا سے شروع ہوتی تھی، اگلی نسل کے لیے تفکر، ہم نے یہ بھی بات سمجھ لی تھی، ہر آزمائش پر وہ ثابت قدم رہے، یہ بھی چیز ہم نے دیکھی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اعمال خود کمائے، جو ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور مکمل سپردگی دی۔ جب اس کے رب نے کہا کہ تم فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں فرما بردار ہو گیا۔ اور اس کے بعد اب ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا، 133 میں بھی یہ گزر چکا ہے اور آگے آنے والی آیتوں میں بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے پوری امت کو ایک قرآن کی تعلیم دی، اور قرآن کی تعلیم تلاوت، حکمت اور اس کا ایک دوسرے تک پہنچانا، اور پھر اس کے ذریعے تزکیہ۔ اب جب یہ قبلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اب تمہارے پاس یہ قبلہ مستقل طور پر دے دیا گیا ہے، اب تم جہاں کہیں پر بھی ہو اپنا رخ اس کی طرف کر لیا کرو، تو سب نے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کہا مانا، لیکن وہ جو مشرکین مکہ، وہ جو منافقین مدینہ تھے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اس قبلے سے کٹ گئے۔ اس کو اگر مختصر ترین آپ یہ سمجھیے کہ تو جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے مدینے، تو مدینے میں جو لوگ موجود تھے پہلے سے قبیلے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا ہی قبلہ ان کا بھی قبلہ ہے تو ہم تو ایک ہی ہوئے، تو وہ اسلام لے کر آ گئے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ حکم آیا کہ دوبارہ اپنا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو، تو وہ لوگ وہاں سے کٹ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو پھر غلط بات ہو گئی کہ پہلے آئے آپ اور آپ نے کہا کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، اور اس کے بعد جب ہم اس قبلے کی طرف نماز پڑھنے لگے تو آپ نے اپنا قبلہ چینج کر لیا۔ تو یوں ان لوگوں کی بھی چھانٹی ہو گئی۔ اب صرف وہ لوگ ساتھ رہے کہ جنہوں نے پہلی دفعہ بھی بات مانی اور دوسری دفعہ بھی بات مانی۔ گویا جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر اس کے بعد اپنی منمانی نہیں کی جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان لوگوں سے نہ ڈرو، کیونکہ اس وقت ایسا حال تھا مدینے کا کہ ظاہر ہے وہاں پہ رہنے والے جو قبیلے تھے وہ وہیں کے لوگ تھے، اور یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے، تو لہٰذا جب یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے تو انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس جگہ کے رہنے والے ہمارے خلاف ہو جائیں، تو لہٰذا وہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ یہ اگر ہمارے خلاف ہو گئے تو کیا ہوگا۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پہ اپنی یہ نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت یافتوں میں سے ہو جاؤ۔ اور پھر آگے وہی آئے جس کا بھی میں نے یہاں پہ ذکر کیا کہ جیسا کہ ہم نے تمہیں ایک رسول بھیجا، وہ تمہارے اوپر آیات کو تلاوت کرتا ہے، یہ ہم آیت پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ذریعے یعنی ان آیتوں کے ذریعے تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ گویا یہاں پہ قرآن کا کتاب کا ایک مقصد نزول بھی بتا دیا گیا کہ یہ کیوں آیا ہے، وہ اس لیے آیا کہ نمبر 1 اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کا پہلا حق یہی ہے، یعنی قرآن جس کے گھر میں رکھا ہے اور وہ اسے کھولتا نہیں تلاوت کے لیے، تو یہ گویا قرآن کا حق مانے جانے کے یعنی اس کے قرآن کا حق ماننے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد وَيُزَكِّي کو تلاوت کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے تزکیہ کرنا۔ پڑھنا اس لیے نہیں کہ تلاوت سے ثواب ملے گا، بلکہ پڑھنا اس لیے کہ اس سے میرے عمل میں تبدیلی آ جائے، اور ساتھ ساتھ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم حاصل کرنا، کتاب کا علم حاصل کرنا، تجوید کا علم حاصل کرنا، اس کے فلسفے کا علم حاصل کرنا، اس کے معنوں کا، اس کے تراجم کا، ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنا، بالحکمہ، اور اس کے ذریعے وزڈم سیکھنا، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور اس نے تم کو سکھایا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے، اور عربی کی تفاسیر میں اگر دیکھیں، اچھا ہم تو عربی کے بعد ترجمہ اردو میں لکھتے ہیں، لیکن عربی تو ترجمہ بھی عربی میں کریں گے، ظاہر ہے اوپر اگر مشکل ہے جیسے مشکل اردو لکھی ہوتی ہے اور ہم نیچے آسان اردو کر کے لکھتے ہیں، تو بالکل اسی طرح ان کے لیے یہ کلام مشکل ہے آج کل کے عربیوں کے لیے، تو وہ اس کے نیچے تفسیر کے ساتھ لکھتے ہیں، تو لگتا ہے کہ وہ بھی قرآن ہے اور یہ بھی قرآن ہے، تو اس لیے وہ لوگ اپنے ترجمے کو بریکٹ میں کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک ہی فونٹ ہے نا، عربی ہی ہے، زبان ایک ہی ہے۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، تو اس کے آگے لکھا ہوتا ہے بریکٹ میں بالاتابع،
ایک بندے کا اپنے رب کو یاد کرنے سے کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی انسان اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے رب کو یاد رکھا ہے۔ بازار نکلتے ہوئے، کپڑے بدلتے ہوئے، کسی سے معاملہ طے کرتے ہوئے، کسی کو کوئی واقعہ بتاتے ہوئے اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ یاد ہے، اور اگر آپ اس کے برخلاف کریں تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کو بھولے ہوئے۔ تو فاذکرونی بالعطاء اذکرکم بالمغفرہ، اور اللہ کا یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب بھی اس انسان کو یاد کرتا ہے اس انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ولا تکفرون، اور تم کفر نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد وہی آیت، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو استعانت یعنی مدد طلب کرو صبر سے اور صلاح سے، نماز سے اور صبر کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی خصوصیت ہے کہ جب وہ غم ڈالتا ہے کسی انسان پہ یا کوئی بھی ایسا مرحلہ آزمائش ڈالتا ہے تو سب سے پہلے اپنی معیت کا، اپنے ساتھ ہونے کا ذکر فرماتا ہے کہ جیسے ہی ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ہم ضرور بالضرور اپنے دل کو ٹھارس میں پاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ ایک اور بات یہاں پہ فرمائی کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ کے راستے میں کوئی بھی انسان یا قوم یا کوئی بھی اللہ کے راستے میں جہاد پہ نکلا اور پھر اس کے بعد اس کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کو تم مردہ نہ کہو۔ اب یہ ساری باتیں یہاں پہ یہ کیوں چل رہی ہیں؟ اس لیے یہ سب چل رہی ہے کہ اب ہم پچھلی امت سے کی معذوری کے بعد اب یہ نئی امت مسلمہ کا ایک اسٹرکچر بنایا جا رہا ہے، تو ضروری ہے کہ ذہنی طور پہ ان کو تیار کیا جائے کہ ان تمام چیزوں سے تم اپنے ذہن کو صاف رکھو۔ مثال کے طور پہ جب اللہ کے راستے پہ نکلا جاتا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں شہادت مل جائے، جان چلی جائے، تو سب سے پہلی بات ہوئی تم اسے مردہ ہی نہ کہو۔ وہ زندہ ہے اور اپنا رزق پا رہے، کیسے پا رہے، کیوں کر پا رہے، یہ ظاہر غیب کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ اپنا رزق پا رہے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھ رہے ان کی زندگی کا۔ ہم تو یہ والی زندگی جانتے ہیں جو آپ کی اور میری زندگی ہے جس میں ہم چل پھر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زندہ کن معنوں میں کہہ رہے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ بات بھی فرما دی کہ تمہاری آزمائش ہوتی ہی رہے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور میں ضرور، یا نور مشدد ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّ، نور مشدد کا مطلب ہے ضرور ہوگا، ایسا ضرور ہوگا کہ ہم آزمائیں گے تم کو کچھ چیزوں سے، خوف سے۔ اگر میں نے حرام نہ لیا تو میرے پاس کم ہو جائے گا، یہ خوف ہے۔ اگر میں نے یوں نہ کیا تو میں زمانے سے پیچھے رہ جاؤں گا یا رہ جاؤں گی، یہ خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوف سے بھی آزماتا ہے، بھوک سے بھی آزماتا ہے، اور مالوں کے اور جانوں کے نقصان سے بھی آزماتا ہے۔ یہ ساری آزمائشیں اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے کہ ان میں سے کون وہ ہے جو بہتر عمل کرتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والے۔ یہاں صبر کرنے والا اردو کا صبر نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ صبر عربی کا صبر ہے۔ صبر کا مطلب ہے جمے رہنا، مستقل مزاجی کے ساتھ ان تمام آزمائشوں کے اوپر سے پورا گزرنا۔ تو ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے، وہ لوگ جن کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی ہر مصیبت اللہ کی طرف سے اور اس کا انجام بھی اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر صلوات یعنی نیکیاں ہیں، ان کو سلام ہے، ان کو دعائیں ہیں، بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت، اور یہ لوگ ہدایت پائیں گے۔ اب پچھلی امت کی معذوری کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کے جو مشن تھا ان کو لے کر چل رہے تھے وہ اس کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے اس مشن میں ناکامی ہو گئی، ان کو نئی امت کی اب تقرری ہو گئی ہے جو کہ حضرت ابراہیم کے چھوڑے ہوئے مشن کو تکمیل کریں گے۔ اس کی علامت کیا تھی، کیسے پتہ چلے گا کہ شفٹنگ ہو گئی ہے؟ تحویل قبلہ۔ تو جیسے ہی پتہ چلتا ہے یہ قبلہ اب جو یہودیوں کا قبلہ ہے بلکہ اسے چھوڑ کے اس طرف آ گئے، تو اس کا وہاں سے چھوڑ کے اس طرف آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ شفٹنگ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جو ہم پیچھے پڑ چکے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہمارا تیسرا حصہ ختم ہوتا ہے۔ چوتھے حصے میں ہم شریعت کے اور دین کے بنیادی اصولوں کی بات کرتے ہیں، انفرادی جو ہمارے اندر خصوصیت ہونی چاہیے اس کی، اور عہد توڑنے کے عذاب کے بارے میں ہمیں یہاں پہ پتہ چلے گا۔ انفرادی خصوصیت جو ہر انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، جو
جو شریعت کے بنیادی اصول ہیں وہ آیت نمبر 153 سے 157 تک ہم نے دیکھے، ہم نے پڑھے، اور اب امت مسلمہ اس عہد کو کیسے پورا کرے گی، اب اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ نماز کی یاد دہانی کرا دی گئی، اور اس کے بعد اب یہاں پہ صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ ہم جانتے ہیں یہ دو پہاڑیاں ہیں، جب بھی ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر سے صحیح کرتے ہیں، گزرتے ہیں۔ صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیوں میں سے کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں آپ کو معلوم ہے حضرت حاجرہ کا واقعہ، حضرت اسماعیل کا واقعہ۔ شروع میں یہ صفا و مروہ پہ مشرکین مکہ نے کچھ بت تعینات کیے ہوئے تھے، اور ایک عورت کا، نائلہ کا اور ایک سانپ کا بت رکھا ہوا تھا، اور جب میں ان کی کہانی پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ویلنٹائن والا کانسیپٹ ہے۔ یہ دو انسان تھے جو اس بستی میں رہتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک مرد اور ایک عورت تھا، اور ان دونوں نے گناہوں کے ساتھ اس محبت کو آلودہ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب وہ مر گئے تو لوگوں نے ان کو سمبل بنا کے وہاں پہ رکھ لیا، یعنی کوئی بھی عورت کسی بھی مرد سے بغیر کسی نکاح کے یا بغیر کسی جائز چیز کے محبت کر سکتے ہو، یہ لوگ اس کے درمیان صحیح کرتے تھے، گویا اس بےہودہ رشتے کو فروغ دیا کرتے تھے۔ تو جس وقت اللہ کا حکم آیا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرو، تو ان کو خاصی پریشانی ہوئی۔ جو اچھے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو ان دونوں کا سمبل ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ شعائر اللہ کی نشانیوں میں سے، کیونکہ بیسیکلی تو یہاں پہ حضرت حاجرہ نے صحیح کی تھی نا، لیکن بعد میں آنے والے وقت میں اس کو کچھ اور بنا دیا گیا، تو وہاں سے ان بتوں کو ہٹا دیا گیا، اور فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، جو کوئی حج کا ارادہ کرے یا عمرے کا ارادہ کرے اس کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی ایسا کرے گا یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو صفا اور مروہ سے سبق، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کائنات ہے اس کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ توبہ کرنے والے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ توبہ کی یہاں شرائط آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں، وہ تینوں شرائط اس آیت میں واضح ہیں۔ وہ لوگ جو توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کریں۔ ہم توبہ کی جو 3 شرائط کرتے ہیں نا، کہ پہلے دل میں ندامت ہو، اس کے بعد زبان سے توبہ استغفار کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اصلاح کی جائے، یعنی جو غلط کام کرے تو اس کو نہ کرنے کا عہد کیا جائے اور بیان کیا جائے کہ ہاں یہ لفظ مجھ سے، یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا، اور اس کے ساتھ ایک شرط اور حدیث میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر قابل کفارہ ہے تو کفارہ ادا کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے آپ کا حق مارا ہے تو میری توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب میں آپ کو آپ کا حق لوٹا دوں۔ کسی کا مال دبایا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی ہے، تو جب مجھے احساس ہو جائے تو ایسے نہیں وہ ختم ہوگی کہ میں نماز پڑھوں، توبہ مانگوں اور اس کے بعد میری مغفرت ہو جائے، نہیں، مجھے اس شخص کے پاس جا کے پہلے اس کا حساب کتاب برابر کرنا ہوگا۔ اگر میں نے اس کا حق مارا ہے تو حق ادا کروں، کوئی غلط بات کہی اس کے مطابق تو اس سے میں معافی کی طلبگار ہوں۔ تو یوں یہ پھر پوری توبہ کا ایک سلسلہ پورا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تواب الرحیم ہوں، اور وہ لوگ جو کفر میں ہی مرے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے اوپر، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب کم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کائنات میں غور اور توحید کی طرف دعوت، کہ امت مسلمہ کے لیے یہ بار بار ریپیٹیشن ہے، بار بار ریپیٹ ہونے والی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ چیزیں آپ کے گھر میں ایسی ہوتی ہیں، آپ کی لائف میں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ صبح سے لے کے رات تک ریپیٹڈلی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا تو آپ کے لیے دن گزارنا مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پہ پانی پینا، مثال کے طور پہ آرام کرنا، مثال کے طور پہ کوئی کام کاج کو سمجھانا، آپ روز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ روز اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ توحید کی بات بار بار فرماتا ہے، اس لیے کہ توحید ایک ایسی چیز ہے، کانسیپٹ ہے نا، کوئی ایک ٹینجیبل چیز نہیں کہ آپ نے اٹھایا دیکھا اور ایک طرف رکھ دیا ہاں میرے پاس موجود ہے۔ یہ ایک نان ٹینجیبل چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بار بار بتانی پڑتی ہے، اپنے آپ کو بتانی پڑتی ہے کہ ہم توحید پرست لوگ ہیں۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ ایک ہی الہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی رحمان نہیں، کوئی رحیم نہیں،
وہی ایک ذات ہے۔ اور پھر آگے پوری آسمان اور زمین، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی، ہر آیت ہی بڑی خوبصورت ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پورا ایک انٹروڈکشن موجود ہوتا ہے، جیسے آیت الکرسی میں موجود ہے، جیسے اس میں موجود ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، آسمان زمین، اس کی پیدائش، رات کا آنا، دن کا آنا، کشتیوں کا چلنا، اور اس کے ساتھ ہی آسمان سے بارش کا برسنا، اس بارش کے ذریعے نیچے سے نباتات کا اگنا، پھر اس کا دابہ یعنی جانوروں کا چڑھنا، پھر اس کے بعد ریح یعنی ہوا کا چلنا، اور جو آسمان پہ بادل ہیں ان کا مسخر ہونا، آسمان اور زمین کے بیچ میں، ان سب کے بیچ میں یہ تمام چیزیں ایک عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک ہی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے زمین تک کی تمام سائنسز بیان کر دی ہیں۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سائنس نہیں بتائی ہے، یعنی اس میں جیولوجی بھی موجود ہے، اسٹرالوجی بھی موجود ہے، ہر وہ چیز جو ایک انسان آج تسخیر کرے، پانی کے اندر سے لے کے یہ پورا ہمارا واٹر سائیکل، یہ آسمان سے بارش کیسے برستی ہے، کس طرح سے بارش کی فارمیشن ہوتی ہے، بادل کیسے پانی سے بھر جاتے ہیں، یعنی جو بھی چیزیں ہم اپنے سائنس کے سبجیکٹس میں پڑھتے ہیں اس ایک لفظ کے اندر پورا سبجیکٹ موجود ہے، پورا چیپٹر موجود ہے، پوری کتاب موجود ہے۔ فرمایا لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے، ایک ایسی قوم جو عقل سے کام لیتی ہے، ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی آؤ اور تسخیر کرو کائنات کو تسخیر کرو، ان تمام چیزوں کو تسخیر کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم قرآن کو ایکسپلور کر رہے ہو۔ تو فرمایا یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کے اور انداز یعنی اللہ ضد یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برخلاف کوئی اور معبود بنا لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت تر ہیں، اشد للہ حبا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کرنا۔ جو ساری کمی ہے نا ہمارے اندر، ایمان کی کمی، وہ ساری اسی وجہ سے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، وحبک من یحبک، اور اس شخص کی محبت مانگتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت مانگنے کی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور اس وقت جس وقت ظالم دیکھیں گے عذاب کو، جس وقت عذاب سامنے آ جاتے ہیں کسی بھی شکل میں، کہ تمام قوتیں اللہ کے لیے، جب مشکل آ ہی جاتی ہے نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس کو ہٹانے والی کوئی ذات نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ آگے یہاں پہ قیامت کا ذکر فرمایا کہ جس وقت ایسے لوگ قیامت کے دن اپنے ان تمام نت کو یا جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا تھا ان کو دیکھیں گے تو چاہیں گے کہ کاش ہم ان کو اپنے پاؤں تلے کچل دیں، اور اس روز وہ یہ کہیں گے کہ ہم ان سے بیزار ہیں، یعنی جن کو ہم نے اس دنیا میں دوست بنایا ہوگا اللہ کے خلاف، تو قیامت کے دن وہ ہم سے بیزار ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے اس برائی کے راستے پہ نہیں لے کے آئے، تم اپنی مرضی سے آئے ہو۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تمام ان کے درمیان کے اسباب یا ان کے درمیان کے رشتے کٹ جائیں گے جن کی خاطر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر کے اللہ کی محبت کو پیچھے ڈالا ہوگا، اور وہ کہیں گے بلکہ الٹا یہ کہیں گے کہ ایک بار ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم نے دنیا جن کی وجہ سے خراب کی تھی ہم وہاں جا کے ان سے برات کا اظہار کریں، یعنی ہم ان سے دوری کا اظہار کریں۔ کبھی ہم اپنے بچوں کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، کبھی مال کمانے کے لیے خراب کرتے ہیں، کبھی محبتوں میں آ کے خراب کرتے ہیں، اور کبھی نفرتوں میں آ کے ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ تو ہم کاش کے اس دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور پھر ہم ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں کہ ان کو ہم نے اتنا سر پہ سوار کیوں کیا تھا، چاہے کسی کی محبت ہو یا کسی کی نفرت ہو۔ ہمارے ذہن پہ محبتیں جب سوار ہوتی ہیں وہ بھی ہم سے غلط کام کرواتی ہیں، اور جب ہمارے ذہن پہ نفرت سوار ہوتی ہے وہ بھی ہم سے غلط کام کرواتی ہے۔ کسی کی نفرت میں ہم غلط کام کرتے ہیں یا کسی کی محبت میں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ اس روز اپنے اعمالوں کو حسرت بنا کے اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے وہ تمام اعمال چاہے محبتوں کے ہوں، نفرت کے ہوں، مال کمانے کے ہوں، ہمارے سامنے حسرتیں بنے کھڑے ہوں گے۔ آگے فرمایا مسلمانوں کی طرف چونکہ اب مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، تو فرمایا کہ زمین میں جو حلال اور طیب ہے
اس میں سے کھاؤ۔ حلال اور طیب میں کیا فرق ہے؟ حلال اور طیب میں کیا فرق ہے؟ طیب مطلب صحیح کلینلینس اور ہائیجینک فوڈ۔ طیب مطلب ہے ہائیجینک فوڈ، اور حلال کا مطلب تو اکثر لوگ جانتے ہیں۔ تو کھانے میں صرف حلال کا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ حلال کھاؤ، اس کے ساتھ حکم ہے طیب بھی ہو، ہائیجینک بھی ہو۔ جبکہ ہمارے یہاں اس چیز کا نہیں خیال رکھا جاتا، ہم کہتے ہیں کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ بیٹھ کے کھانا کھا لو، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، بلکہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہائیجینک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا حلال و طیب کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو، کیونکہ دیکھیے اب امت مسلمہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ اسے فوری انفرادی خصوصیات بتا رہے ہیں، ایسا کرو، ایسا نہیں کرو، ایسا کرو، ایسا نہیں کرو۔ تو فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور وہ تم کو برائی کا حکم دے گا اور فحش کاموں کا حکم دے گا، اور پھر وہ تم سے چاہے گا کہ تم اللہ تعالیٰ پہ وہ باتیں باندھو جو تم اس کے متعلق نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ آج ہم بھی اپنے رسم و رواج سے تھوڑا سا بھی ہٹنے کو تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو ہمارے کی رسم ہے، یہ تو ہوگا۔ تو یہ تمام رسم و رواج جو کہ ہمارے بڑوں نے کسی بھی وجہ سے ڈالے، کیوں ڈالے، کیسے ڈل گئے، اس کی تحقیق میں ہم نہیں جاتے، لیکن ہاں ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ میچ نہیں کرتے ہمارے دین سے، یہ میچ نہیں کرتے ہمارے اسلام سے، تو اس کو چھوڑنے میں ایسا حرج نہیں تھا۔ تو یہاں شریعتوں کے اصول بتائے گئے۔ شریعت کا ایک اصول ہے کہ سب کچھ حلال ہے سوائے اس چیز کے جو حرام بتا دیا گیا۔ جیسے حضرت آدم کو کہا گیا پوری جنت تمہارے لیے حلال ہے، صرف ایک درخت حرام ہے، باقی پوری جنت حلال تھی۔ لیکن آدم سے لے کے آج ہم بھی، کیونکہ انہیں کی اولاد ہے، ہمارے اندر ایک یہ مشکل ہے کہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے نا، وہ ہمارے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے۔ آپ ایک بچے کو کھلی ساری پینسلیں دے دو اور ایک پینسل چھپا لیں، تو ان سب چیزوں کے بجائے وہ کہے گا مجھے جو چھپی ہوئی چیزیں وہ چاہیے۔ مجھے ایک کریوس ہوتا ہے اس کو کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیوں مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر چیز ہمارے لیے حلال کی ہے، ہر کھانا۔ اچھا بعض لوگ بڑی اس کا تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، یہ حلال ہے یا نہیں ہے، کیسے پتہ چلے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام کے طور پہ قرآن میں یا حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے تو وہ حرام ہے، ورنہ تو کھائیے پیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اس کی شبہات کسی ایسی چیز سے ملتی ہیں جو حرام ہے، تو پھر اس میں یہ بات چیز آئے گی کہ جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ مکھی جو ہے وہ دودھ میں گر جائے تو دوسری طرف کبھی پر ڈبو کے نکال لو۔ اب کوئی اور کیڑا ہے ایسا جو دودھ میں گر گیا یا چائے میں یا کسی بھی پینے کی چیز میں گر گیا، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی کیا کیا خصوصیات مکھی جیسی ہیں، اس کی کیٹیگری کس حد تک مکھی کے ساتھ ملتی ہے۔ اگر وہ مکھی ہی کی فیملی کو بلانگ کر رہی ہے، اسی جیسی ہے، تو اس کو بھی سے نکال کے پھینکیں اور چیز پی لیں۔ لیکن اگر وہ کوئی نئی چیز ہے، کوئی ڈفرینٹ چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو شبہ ہے کہ زہریلی ہے، تو پھر آپ اس چیز کو چھوڑ دیجیے۔ تو ان چیزوں کو، ان شریعتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس شریعت کو استعمال کیا جائے گا، لیکن پھر بھی جو چیزیں حرام ہیں وہ اس وقت حلال ہو جاتی ہیں جب کوئی سنگین موقع درپیش ہو جائے۔ جان پہ بنا ہے، اب آپ کے سامنے سوائے سور کے گوشت کے اور کچھ نہیں ہے، یا سوائے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز کے جو حرام ہے لیکن اس وقت جان بچانی اثر ہے، تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، مگر تھوڑا سا، اتنا جس سے آپ کی بھوک مٹ جائے، پیاس مٹ جائے اور آپ کی زندگی بچ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو پیٹ بھر کے ہم استعمال کر لیں، تو ضرورت کے وقت یا سنگین موقع پہ گنجائش نکالیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم شیطان کے راستے کے مسافر بنیں گے، باپ دادا کی محبت ہم سے غلط کام کرائے گی اور انسان اپنی عقل کو محدود کر دے گا اور وہ سوچے گا بس دین تو وہی ہے جو کہ میرے باپ نے یا میرے آبا اجداد نے مجھے سکھا دیا۔ تو یہاں پہ ان کی مثال دی گئی کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک چرواہا کہ وہ اپنی بکریوں کو صرف ہاہا کر کے آواز نکال نکال کے بلاتا ہے، اس کی آواز جو ہوتی ہے اس میں کوئی معنی نہیں ہوتے، اس طرح ان کی عبادات میں کوئی معنی نہیں ہوتی۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون۔
آگے پھر کھانے پینے کی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے کھاؤ شکر ادا کر کے اور اسی کی عبادت کرو، اور آگے حرام کی بھی لسٹ بتا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مردار، خون، لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے سوائے اس کے کہ آپ کو کوئی سنگین مواقع پیش آ گئے اور آپ اس کو کھا لیں۔ اب جو لوگ اپنے پیٹ میں حرام ڈالیں گے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ میں ان سے کلام کروں گا نہ ان کی طرف دیکھوں گا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا کا یہاں پہ اعلان کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت خریدی، گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، اور عذاب خریدا مغفرت کے بدلے۔ کتنا برا انہوں نے آگ کے اوپر سودا کیا ہے۔ فما اصبرهم علی النار کہ جمے ہے کیسے یہ آگ کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ خود حیرانی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو آگ کے اوپر راضی ہو گئے ہیں۔ آگے ربا کے بعد جو آیتیں شروع ہوتی ہیں اس کو ہم آیت بر کہتے ہیں۔ اس آیت بر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کی اصل کیا ہے۔ ہم کسی کو نیک سو کہتے ہیں جب وہ نماز روزے ہر زکات میں بھرپور ہوتا ہے۔ آپ اسے دیکھتے ہیں اگر مرد ہے تو 5 وقت نمازی ہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں، اگر خاتون ہے تو وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، چاشت کی نوافل پڑھ رہی ہے، لیکن وہ عبادت گزار ضرور ہے، نیک نہیں ہے۔ نیکی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شرائط یہاں پہ بتائی وہ کیا ہے؟ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنا منہ کر لو یعنی نمازیں پڑھ لو، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی تو یہ کہ تم اللہ پہ ایمان رکھو۔ ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کو ایسے گزارو جیسا کہ گزارنے کا اس نے حکم دیا ہے، جس طور سے جس طرز پہ اس نے گزارنے کا حکم دیا ہے ویسے گزارو۔ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، ایمان ایک سوچ کا نام ہے، ایمان عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ معاذ بن جبل کو کہ ایمان بڑی سائنٹیفک مثال ہے، ایمان ایک بیج کی مانند ہے۔ اچھا بیج جب زمین میں چلے جاتا ہے تو نظر نہیں آتا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اس گملے میں ڈالا تھا کریلے کا بیج اور ادھر ڈالا تھا نیمبو کا بیج؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب پھوٹے گا، جب وہ نکلے گا تو آپ کہیں گے یہ تو کریلا ہے اور یہ ہے۔ تو بیج کا پتہ اس کے برگوں بھاڑ دیتے ہیں، اس کے پتے، اس کے پھول، اس کے پھل اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ میرے نیچے کسی چیز کا بیج ہے۔ آپ آم توڑتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں آم کیسے نکل رہے ہیں، میں نے تو کریلا ڈالا تھا۔ دنیا نہیں مانے گی، دنیا کہے گی کہ نہیں جو ڈالا تھا وہی نکلا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی یہی مثال دی معاذ بن جبل کو۔ تو ایمان ایک بیج کی مانند نظر نہیں آتا، عمل اس کا پتہ دیتا ہے۔ اب ہم جو اتنے زبردست دعوے دار ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے تو ہم اپنے اعمال دیکھ لیں، ہمارے اعمال ایمان کے مطابق ہیں تو ہم دعوے داریں گے سچے ہیں، لیکن اگر ہمارے اعمال عمل میں برابر نہیں ہیں یعنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو یہ وہی بات ہو گئی کہ میں آم توڑتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ میں نے ڈالا تو کریلے کا بیج تھا۔ تو جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پیڑ ہوگا، ویسے ہی پھل اور پودے ہوں گے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ یہ ایمان جو ہے نا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالنبیین، تو یہ تمام ایمان جس اعمال کا مشورہ دیتے ہیں یا جس اعمال کو ابھارتے ہیں وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اعمال کیا ہے؟ اگر ہمارے دل میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ و ایمان بالرسالت ہوگا تو اعمال کیسے نکلیں گے؟ بات مال علاقوں بھی اس مال کی محبت کے برخلاف ہم اس کو خرچ کر رہے ہوں گے، کن میں؟ یتیموں میں، مسکینوں میں، قرابت داروں میں اور راستے کے مسافروں میں اور مانگنے والوں میں۔ نماز پڑھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں گے، عہدوں کو پورا کر رہے ہوں گے، جب بھی ہم عہد کریں گے، تکلیف، تنگی، پریشانی، بیماری میں صبر کر رہے ہوں گے، یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ متقی ہیں، یہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ ہمیں جب بھی اپنا ایمان چیک کرنا ہو نا، دیکھیے ایمان کا کوئی بھی چیک نہیں ہے، کوئی لٹمس چیک نہیں ہے کہ آپ نے ڈالا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ایسیڈک نیچر رکھتا ہے یا الکلائن نیچر رکھتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی لٹمس چیک نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی میٹر نہیں ہے کہ آپ ناپ لیں، لیکن آپ کے پاس ہے ایک چیکنگ لسٹ اور وہ ہے اعمال۔ اعمال دیکھیے، اگر اعمال ایمان کے مطابق ہیں، ایمان کے اعمال ایسے ہونے چاہیے
اگر ہے تو آپ کا ایمان اور میرا ایمان ہے، لیکن اگر اعمال ویسے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چیک کریں اپنے ایمان کو، کہیں نہ کہیں ایمان کی کمی آ رہی ہے۔ اس کے بعد اجتماعی زندگی کے بارے میں بات ہوتی ہے، یہاں تک تو ہو رہی ہے انفرادی زندگی کے بعد۔ اب حصہ پنجم یعنی پانچواں حصہ ہمارا شروع ہوتا ہے یہاں پہ اجتماعی، کلیکٹیولی ایک سوسائٹی کے قوانین اور اداروں کی بات کی جائے گی، اور اس کے برباد کرنے والی چیزوں کے بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، معاشرتی سب سے بڑی برائی کیا ہے کہ عدل نہ ملے۔ کہتے ہیں نا جسٹس اگر لیٹ بھی ہو رہا ہو نا، اس کا مطلب ہے جسٹس نہیں ہو رہا۔ اور کسی بھی معاشرے کے زوال کا پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انجسٹس، کہ کوئی برائی کرے اور اس کو پکڑا نہ جائے، اور کوئی اچھائی کرے تو اس کو ریوارڈ نہ دیا جائے۔ تو فرمایا ہے لوگوں جو ایمان لائے کتب علیکم القصاص، جسٹس کرو، بدلہ لو، قتلہ، پہلے تو یہاں پہ بات کی قتل کی، الحم بالحم والعبد بالعبد، جیسا جس نے کیا ہے اس کو ویسا ہی ملے۔ ابھی تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، میں آپ کو کہوں آزاد کے بدلے آزاد، یہ تو آپ خود بھی قرآن میں پڑھ لیں گے، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، لیکن یہاں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس نے جتنی برائی کی ہے نا اس کے برابر کا اس کو بدلا دیا جائے۔ اگر اس نے مرد کو مارا ہے تو وہ ہی مارا جائے گا، عورت کو مارا ہے، عورت نے مارا ہے تو عورت ہی ماری جائے گی۔ یہ اس طرح سے لفظوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں اس کا مطلب یہی ہے کہ معاشرے میں جس کی جتنی برائی ہے اس کو اسی حساب کتاب سے سزا کا بھی سنانے کا حق ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا اب یہ ایک قانون ہے قصاص کا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی آقا نے کسی کے غلام کو مار دیا، دوسرے قبیلے کے غلام کو، تو وہاں کا آقا اس کے غلام کو مارے گا، لیکن اسلام نے یہ کہا کہ آقا نے غلام کو مارا ہے بے شک، لیکن مارا تو اس نے ہے، قاتل تو یہی اس کا بدلہ، یعنی اس کو ہی پھانسی چڑھایا جائے گا، اسی کو قتل کیا جائے گا۔ تو فرمایا ہاں اگر جو مقتول ہے اس کے گھر والے اس سے دیت لے لیں تو ٹھیک ہے۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں نا بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ ایک ہوتا ہے ذاتی بدلہ، وہ معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ پسندیدگی ہے، لیکن ہوتا ہے ایک معاشرتی گناہ۔ پاکستان میں بھی یہ لا ہے کہ اگر آپ نے یعنی آپ کسی کو ایسا دیکھتے ہیں، ایسا کیس کہ کسی نے کسی بچے کو قتل کر دیا، کسی کے گھر کے نوجوان کو قتل کر دیا، اور جو مقتول تھا اس کے گھر والوں نے کہا ہم معاف کرتے ہیں، دیت دے دیا، لیکن قانون کے مطابق اس کو کچھ سزا تو ہوگی ہی ہوگی، کیونکہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ معافی تو پریشر میں آ کے بھی دلوائی جا سکتی ہے، معاشرے میں ٹرینڈ نہ چل پڑے، معاشرے کے جرائم الگ ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے معاشرتی طور پہ کلیکٹیولی کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلط کام کیا ہے، تو ایک ایک فرد اسے معاف نہیں کر سکتے نا، وہ کلیکٹیولی جو ہے وہ برائی پھیلے گی، اس نے کر لیا میں بھی کر لوں، وہ کر رہے اسے تو کوئی نہیں پکڑنا میں بھی کر لوں، اس کو تو کوئی نہیں پکڑا تو ہم بھی کر لیتے، ملاوٹ ہم سب کر رہے ہیں، جھوٹ ہم سب بول کے چیزوں کو بیچ رہے ہیں، کوئی تو پکڑا تو نہیں جا رہا نا۔ تو فرمایا کہ زندگی ہے اس میں قصاص میں بدلہ لینے میں، کہ جب تک ہم ان چیزوں کا معاشرتی طور پہ اس کا بائیک آؤٹ نہ کریں یا اس کے اوپر بدلے اور سزائیں نہ دیں، وہ معاشرہ کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو دو اہم باتیں یہاں پہ بتائی گئی، ایک تو یہ کہ انفرادی صفات، آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں نا اس کو اچھی ہے یا بری ہے، اس کو آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ فروغ دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میرے اندر کوئی برائی ہے اور معاشرہ ہے برا، تو میرے لیے برائی کرنا آسان ہوتا ہے اور میں کرتی ہوئی آگے بڑھ جاؤں گی۔ کوئی بھی معاشرہ برا ہو تو وہاں برائی کرنی آسان ہوتی ہے، اور کوئی معاشرہ اچھا ہو تو وہاں اچھائی کرنی آسان ہوتی ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کے درمیان آپ رہ رہے ہو جو برے ہو، وہاں برائی کرنی آسان، اچھائی کرنی مشکل ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ اگر آپ کچھ ایسے لوگوں میں رہ رہے ہیں جو اچھے ہیں تو وہاں پہ اچھائی آسان ہوگی۔
برائی مشکل ہو جائے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں، ہم جب عمرہ وغیرہ کرنے جاتے ہیں ایک ماحول چل رہا ہوتا ہے، طواف، نمازیں، قرآن، ہمارے لیے بھی آسان ہوتا ہے، لیکن جب ہم یہاں پر ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم انفرادیت کے بعد اجتماعی زندگی کے اوپر کیوں فوکس کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ تم ہی لوگوں کی اچھائیاں کرنے میں تمہیں آسانی ہوگی، اور اگر تم صرف اپنے آپ کو اچھا بناتے رہو گے اور معاشرے میں برائی ہوگی تو تمہاری اچھائی بھی زیادہ دیر چل نہیں سکے گی۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر بھی اچھائیاں ہوں اور ہمارے معاشرے کے اصول بھی اچھائیوں کے اصول کے اوپر بنے ہوئے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ میں خود تو بہت نیک، خود بہت ایماندار ہوں، لیکن میرا معاشرہ بے ایمان ہوگا تو کیا ہوگا کہ میرے اندر ایک جو ہوتا ہے نا، میں جسمس ہوتی رہوں گی، یا میں بیوقوف ہوں جو یہ کر رہی ہوں، فلاں تو یہ کر رہے اور پھر بھی پنپ رہے، فلاں تو حرام کھا رہے پھر بھی آگے بڑھ رہا ہے، تو میں کب تک اپنی صحیح چیز کے اوپر ڈٹی رہوں گی؟ میں کبھی نہ کبھی پھسل جاؤں گی۔ تو بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اندر جو انفرادی انڈیویجول کوالٹیز ہیں ان کو بہتر مزید سے مزید بڑھانے کے لیے جو آپ کے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں مددگار ثابت ہوتا ہے، اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی فروغ دیتی ہے۔ اور امت کا جو یہ مشن ہے آگے بڑھنے کا، اس کو پورا کرنے کے لیے معاشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر پوری قوم مل کر ایک طرف لگتی ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے بنسبت چند لوگوں کے کہ چند لوگ وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور پوری قوم مل کے وہ کام نہیں کرنا چاہتی، تو وہ 2 سال جس کام میں لگ جائیں گے اور اگر سب مل کر ایک ہی طرف کریں گے تو خیال 6 مہینے میں وہ کام ہو جائے گا۔ تو معاشرے میں اب ایک یہ معاشرتی اصلاح ہو رہی ہے، ان آیتوں کے بعد پوری معاشرتی اصلاح ہو رہی ہے۔ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا سورہ بقرہ آپ کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں نظر آئے گی، اب وہ سب ایک جگہ پہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ قصاص کا حکم یہاں پر آ گیا کہ معاشرتی طور پہ یہ برائی ختم کی جائے اور اچھائی کا بدلہ اچھائی اور برائی کا بدلہ برائی دیا جائے۔ اس کے بعد صیام کی بات آ گئی، روزے رکھنے کی بات آ گئی، جس میں ہم اب داخل ہونے والے ماہ صیام میں اس میں کیا ہے کہ کلیکٹیولی سب کو روزے رکھوائے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھا نا کہ بھائی کب 30 روزے ہیں، آپ زندگی میں کبھی بھی رکھ لیجیے، آپ پورے سال میں کبھی بھی رکھ لیجیے، لیکن یہاں پر کلیکٹیولی 1 مہینہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ کم از کم 1 مہینہ ماہ صیام رمضان ایسا ہو کہ سب مل کر عبادت کریں۔ آپ کسی کی مثال لے لیجیے، گھر میں سب روزے رکھ رہے تو کتنا آسان ہے روزے رکھنا، اور اگر آپ کوئی انڈیویجول روزہ رکھتے ہیں سوچتے رہ جاتے پیر کو رکھوں، منگل کو رکھوں، بدھ کو رکھوں، اچھا اس دن تو دعوت ہے گھر میں، اس دن تو یہاں جانا ہے، اس دن تو فلاں کا یہ ہے، تو نہیں رکھا جاتا۔ اب سب کا روزہ ہے تو آپ نے بھی رکھ لیا۔ اور جو نفل روزے ہوتے ہیں ششید وغیرہ کے یا 13، 14، 15 کے، وہ بھی جن گھرانوں میں سب مل کے رکھتے ہیں وہاں آسان ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ معاشرتی بندھن جو ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ نمازیں بھی اسی طرح اجتماعی طور پہ کر دی کہ آپ مسجدوں میں جا کے پڑھیں، 4 جا رہے ہیں تو 4 کو ہمت ہو جاتی ہے جانے کی، گھر سے 3 لوگ نکل رہے ہیں 4 کو وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک ہے، ایک ساتھ سب لوگ کرو۔ اب جب بات ہو ہی گئی اجتماعیت کی، رمضان کی بات آ رہی تو اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل رمضان کا چیپٹر کھول دیا، ایسے روزے رکھنا، ایسے افطار کر لینا، نہ کر سکو تو بعد میں گنتی پورے کر لینا، مریض ہو تو یعنی جب بات ذکر آ ہی گیا رمضان کا تو رمضان کی ڈیٹیل بتا دی کہ اس طرح سے کر لینا۔ جان و مال کا تحفظ دے دیا قصاص کے ذریعے، ذاتی ضبط کے لیے روزے سکھا دیے، رمضان کو کلیکٹیولی ایک ذاتی ضبط کے لیے بتا دیا، ساتھ میں یہ بتا دیا سحر و افطار کس پہ فرض ہے، فدیہ کیا ہے، اہمیت روزے کیا ہے، رمضان کیا ہے، اعتکاف کیسے کرنا ہوگا، سب چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد یہاں پہ فرمایا کہ اسی کے ساتھ یہ بھی کہ روزے میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اس وقت کھانا کھا لے، اس وقت روزہ بند کرنا ہے، اس وقت کھولنا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پہ یہ بھی فرما دیا کہ مال بھی باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی اب یہ پوری سوسائٹی کا قیام ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے مال بھی باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، کسی سے رشوت لینا، کسی کو زیادتی میں دینا، وراثت کے قوانین، سب چیزیں بتا دی کہ ایسا نہ کرو۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تم سے حج کے بارے میں، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ حج بھی اتنی بڑی اجتماعیت ہے، جہاں جا کے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے اتنے بڑے موب میں، اتنی بڑی اجتماعیت میں ہم کو کیسے رہنا ہے۔
ہم کو کیسے وقت کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، ہم کو کیسے ارکان پورے کرنے ہیں۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے، خاص کر سنی مسلمانوں میں۔ شیعوں میں میں نہیں کہتی اور دوسرے مذاہب میں نہیں کہتی، لیکن ہم سنی مسلمانوں میں کہ ہمارا کوئی بھی امام نہیں ہے۔ شیعوں کا ہے، آغا خانوں کا ہے، بوریوں کا ہے، بہت سارے لوگوں کے امام ہوتے ہیں۔ امام کے پیچھے چلنے والے لوگ کبھی بھی اجتماعیت سے باہر نہیں نکلتے، ان کا ایک حکم آ جاتا ہے اور سب اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر بوریوں کے پیشوا نے یہ بات کہہ دی کہ آج سے آپ لوگوں کا لباس یہ ہوگا، تو آپ کسی بھی بوری کو اس حکم سے باہر نہیں پاتے ہیں۔ تو ہمارے اس وقت سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی بھی امامت نہیں ہے، باقی اور لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن جس وقت ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم ایک اس میں داخل ہوتے ہیں، امامت میں داخل ہوتے ہیں، ایک لیڈرشپ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جو بھی ایک لیڈر ہوتا ہے چھوٹا موٹا، وہ ہمیں لے کے چل رہا ہوتا ہے، پورا ماحول اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، سب ایک ہی رخ پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ایک ہی رخ پہ ایک ہی طریقے سے سب جا رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کی جو ہیبت کافروں پہ پڑتی ہے۔ مطلب میں یہ سوچتی ہوں، جب حج کا اجتماع ہوتا ہے ہم اسے خاص کر اسکرین پہ دیکھتے ہیں، جیسے میچز کے بارے میں نا کہ گراؤنڈ پہ آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو مزہ نہیں آتا، آپ گھر میں اسکرین پہ دیکھیں تو پورا ماحول آپ کے سامنے ایک دم سے ہوتا ہے۔ آپ جب حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو جس جگہ آپ ہوتے ہیں تحت نظر تک آپ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اسکرین ایک ایسی چیز ہے کہ یا ڈرون جو ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں سب ڈرون بنی ہوئی ہوتی ہیں، اسکرین پہ پورا اجتماع نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ تو ہیبت ہمارے اپنے دل پہ پڑ رہی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ کیا مطلب ایک جیسا لباس، ایک ہی جگہ پہ سب جمع ہے، اب ایک ہی آواز ہے جو نکال رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور ایک ہی طرز پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ سب کا رخ ہے منی کی طرف تو منی کی طرف ہی ہے، سب مزدلفہ میں ہے تو مزدلفہ میں ہی ہے، سب سجدے میں پڑ گئے تو پڑ گئے سبھی سجدے میں۔ ایک باطل کے اوپر قوت کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے، یا جہتی کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی دن یہ مسلمان ایک ہو گئے اور انہوں نے کافروں کے اگینسٹ کھڑے ہونے کی ٹھان لی، تو مجھے بتائیے کون ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجتماعیت کی جھلک دکھا دکھا کر ہم کو یہ بات بتاتا ہے کہ اگر تمہاری اجتماعیت میں، سوسائٹی میں کچھ رولز اور ریگولیشن بنا دیے جائیں تو تم امت مسلمہ پوری دنیا کے اوپر حاکم ہو سکتے ہو۔ تو ان آیتوں کے اندر مستقل معاشرے میں نظم و ضبط کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حج اور قربانی اور مشقت اللہ کی راہ میں۔ اب جب بات آ ہی گئی حج کی اور قربانی کی تو اسی کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیا، کہاں سے تمہیں مشعر الحرام سے کہاں سے جانا ہے، کہاں سے مڑنا ہے، مزدلفہ کا، اس کی پوری ڈیٹیل ہماری ان آیتوں کے اندر پہلے رمضان کی ڈیٹیل آئی، اور پھر اس کے بعد ساری وہ ڈیٹیل آئی، اس کے بعد قتال کی ڈیٹیل آئی، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل۔ یعنی اب جب بات آ رہی ہے جہاد کی تو جہاد کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب بتایا۔ پھر اشہر الحرام بشہر الحرام، ان آیتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کے لیے بات بتائی کہ جو قتال ہے وہ حرمت والے مہینے میں نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اگر وہ لوگ حرمت والے مہینے میں تمہارے اوپر ہاتھ اٹھا لیں تو تم بھی اٹھا لو۔ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو، پوری امت مسلمہ کو ایک اجتماعیت میں لانے کے لیے ایک جیسے اصول دے دیے۔ بالکل حج اور عمرے کی بھی بات ہو گئی، اس کی بھی پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کچھ لوگ اس بات کے اوپر ریلیکٹنٹ ہوتے تھے کہ ہماری واپسی مزدلفہ سے ہو یا ہماری واپسی منا سے ہو، کہاں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَافِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، جہاں سے اور لوگ مڑتے وہیں سے تم مڑو گے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ تم بڑے ہو، تم بادشاہ ہو، تم کسی قبیلے کے سردار ہو، تو تم بھی وہاں تک جاؤ گے جہاں تک ایک عام آدمی جاتا ہے، تم بھی وہی لباس پہنو گے جو سب لباس پہنتے ہیں، تم بھی اتنے ہی دن وہاں پہ قیام کرو گے جتنے دن اور لوگ قیام کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو حج جیسی عبادت میں بھی دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں۔
وہاں جاتے ہیں نا تو کبھی اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرور مانگیے، لیکن اگر دعا مکمل ہو پھر دنیا اور آخرت دونوں کی حسنات۔ لیکن مطلب میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اپنی دنیاوی مشکلات کے لیے نکل پڑتے ہیں، عمرے اور حج کرنے کے لیے ضرور جائیے، لیکن آخرت کو نہ بھولیے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے اللہ کے پاس پہنچیے، کیونکہ کیا حرج ہے اگر ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے تو، اور ایک لفظ کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو بھی بہتر کر دیا جائے تو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو کمائیں گے دنیا کے لیے وہ ان کا نصیب ہے، اور اگر آخرت کے لیے کمائیں گے تو ان کا نصیب ہے۔ چند دن ہیں یہ عبادت کے، حج کے دن بہت تھوڑے سے ہیں۔ اب حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پوری ڈیٹیل بتا دی، کس طرح شکار نہیں کرنا، کس طرح سے احرام کی حالت میں کیا کیا ممنوعات ہیں۔ جو چیز اجتماعیت میں آتی جا رہی ہے نا، وہی کہ وہی جیسے کہتے ہیں ہاتھ کے ہاتھ لگے ہاتھوں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے جا رہے ہیں۔ آگے آیت ہے آیت نمبر 208، بہت خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام کے تمام اینگلز کے ساتھ پورے داخل ہو جاؤ، کہ اگر اس کا ایک کونا ٹرائی کر لے کر آ جائیے، 3 کونے ہوتے ہیں نا، پورے اس 3 کونوں میں فٹ آ جاؤ، یہ نہ ہو 2 کونے میں فٹ آ جاؤ اور تیسرا کونا خالی پڑا ہو۔ اسلام جو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، 6 گوشے ہیں اس کے اسلام کے، ایک آپ کا تعلیمی نظام ہے، ایک آپ کا سیاسی ہے، ایک آپ کا معاشرتی ہے، ایک آپ کا عدالتی ہے۔ تو اس طرح کی جتنے بھی جو بھی پوری جگہ اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ان سب کو ایکسیپٹ کرو۔ اسلام پورا داخل ہونے کے لیے آیا ہے، عادتی طرح بٹے نہیں، یا پیچ ورک آف اسلام نہیں چلے گا کہ کھانا تو ہم حلال کھائیں گے لیکن کپڑے ہم حلال نہیں پہنیں گے، کپڑے تو ہم حلال پہنیں گے لیکن اپنے گھر میں رہن سہن اپنا حلال نہیں رکھیں گے۔ جو بھی معاشرتی یا معیشت کی یا اسلامی اقدار ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کے سب اسلام سے جو بتائی جا رہی ہے اس اسلام کے مطابق داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رخ کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں آیت نمبر 215 سے جہاد کے بارے میں بات شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے انفاق کے بارے میں شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ينفقون۔ اب یہاں سے جو انفاق کی آیت شروع ہوگی تو آگے تک اینڈ آف دا سورہ بقرہ تک یہ مختلف حصوں میں چلتی رہے گی۔ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں، کب خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، یہ تمام چیزوں کی ڈیٹیل۔ کیا خرچ کریں، اگر زکوٰۃ ہے تو اتنا %، کس پر خرچ کریں، سب سے پہلے والدین اور اقربین پر خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، بغیر حساب جتلائے خرچ کرو، کیوں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اب انفاق ایک ایسی چیز ہے جو ہر قوم اور ہر ملت کے اندر ہونی ضروری ہے، اور خاص کر ان جگہوں کے اوپر جہاں قوم اور ملت کو ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہوتا، زیادہ اہم یہ نہیں ہوتا کہ ہم خرچ کریں، اس کے ساتھ شرائط بھی ہوتی ہے۔ عموماً مال والے لوگ اس بات پہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح زکوٰۃ نکال دیں، میرے پاس اتنی لاکھ زکوٰۃ بن رہی، بس نکال دو۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال والا بنایا ہے نا، تو آپ کے اوپر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ کہاں خرچ کریں۔ آپ کو اپنے ارد گرد غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ضرورت کہاں زیادہ ہے، کن جگہوں پہ زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے میں کنڈیم تو کچھ نہیں کر رہی ہوں، لیکن ایک آنکھیں کھولنے والی بات بتا رہی ہوں۔ آپ کے حساب کتاب سے کراچی میں رمضانوں میں دسترخوانوں پر روزہ افطار کرانے کے لیے کتنا خرچہ کیا جاتا ہوگا؟ لاکھوں کروڑوں۔ اگر یہ لاکھوں اور کروڑوں جو جسم میں صرف افطار تو 2 کھجور سے بھی ہو سکتی ہے نا، پانی سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے فروٹ کے پیالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کو کہا ہے، ورائٹی رکھنے کو نہیں کہا۔ اگر یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ ان لوگوں میں مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھانے کے لیے دے دیا جاتا تو ہر سال کم از کم 100 سے 200 خاندان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔
لیکن ہر سال 100-200 خاندان مزید گرتے ہیں اور 10,000 روپے آ جاتے ہیں۔ یہ اہم بات نہیں ہے کہ میں پیسہ دے رہی ہوں، اہم بات یہ کہاں دے رہی ہوں اور اس سے کیا بھلائی ہوگی۔ آج لینے والے جو ایک ہوتے ہیں نا فنڈر، دینے والے ڈونر، اور ایک ہوتے لینے والے، وہ لینے والے یہ بات کر رہے ہیں دینے والوں سے کہ خدا نہ پوچھیے تو صحیح کہاں خرچ کرو گے۔ آپ کو تو صرف پیسہ نکالا، یا تو CSR کا فنڈ ہوتا ہے وہ نکال دیا، یا پھر اپنی زکوٰۃ خواتین نکال دی، لیکن دینا کہاں پہ ہے؟ اس وقت معاشرے کو ضرورت کن چیزوں کی ہے وہاں پہ خرچ کرنا ہے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا ہے، خالی کھانے پہ نہیں خرچ کرنا کہ بس کھانا کھلا دو۔ جیسے ہمارے پاس کچھ آتے ہیں نا پیسے، ہمارا ذہن اتنا بنا ہوا اس بات پہ 10 لوگوں کو کھانا کھلا دو، وہ صرف قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ صرف کھانا کھلا دینا یہ کوئی اہم بات نہیں ہے کہ آپ نے انہیں کھانا کھلا دیا، ان کا 2 وقت کا پیٹ بھر گیا۔ فاقے سے تو انسان رہ سکتا ہے، لیکن بغیر کسی ویژن کے، بغیر کسی ذہنی تربیت کے رہنا اس کے لیے عذاب ہے۔ تو ہم ان باتوں کو نہیں سوچتے کہ ہمارے پیسے کے مستحق کون ہیں۔ تو یہاں پر جو جہاد کا مقصد بتایا گیا، میں دوبارہ اپنے ٹاپک پہ آتی ہوں۔ آگے جو آیت نمبر 216 ہے وہ جہاد کی ہے، لیکن 215 جو ہے اس کے فوری لگی ہوئی 216 ہے۔ 215 میں یہ سلون کا مانا ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجیے جو بھی خرچ کرو گے اپنے والدین کے لیے، اقربین، یتامہ، مسکین اور راستے کے مسافر۔ اچھا، اس کے اندر کچھ تو سیکوینس ایسی ہے جو 100% ایسی ہی رہے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ جب آپ خرچ کرنے لگے، پیسہ نکالا، تو سب سے پہلے آپ نے کس کو دیکھنا ہے؟ والدین۔ اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے، ایک اسٹیپ آگے نکل جائیے، اقربین۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو یتامہ، پھر مسکین، پھر راستے کے مسافر۔ اور جو کچھ بھی تم بہتر کرو گے بہتر، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، یعنی جاننے والا ہے۔ جو کچھ بھی تم اچھائی کرو گے اللہ خوب علم رکھتا ہے کہ تم نے کیا اچھائی کتنی کی ہے۔ تو یہ چین بتاتی ہے، لیکن اس چین کے اندر ہی رہتے ہوئے بہت ساری چینز کھلتی ہیں۔ اب والدین ہیں، ہو سکتا ہے والدین کو اس بات کی ضرورت نہ ہو کہ ان کو کوئی پیسہ دیا جائے، لیکن اس بات کی ضرورت ضرور ہو کہ ان کے صدقہ جاریہ کے لیے کوئی کام کر دیا جائے، ان کی آخرت کے لیے کوئی کام کر دیا جائے، وہاں انویسٹ کیجیے۔ اور ضروری نہیں ہو کہ انویسٹ کرنے کے لیے ان کے نام پہ مسجد ہی بنائیے، یا مدرسے ہی بنائیے، یا مدرسے میں قرآن رکھ دیجیے اور صفحے بچھوا دیجیے۔ 10 صفحے اور تحریر رکھیں گے، رمضان میں ایک اور صفحہ آ جائے گی۔ قرآن پڑھنے والے مسجد میں نہیں ہے مگر پورا قرآن کی پیٹھی اتر جائے گی وہاں پہ۔ تو قرآن کی تعلیمات کو فروغ دیجیے، کوئی ایسے ادارے بنائیے، کوئی ایسی چیزیں بنائیے جس سے آپ کے والدین کو کی قبروں پہ ٹھنڈک پہنچے کہ ہاں میرے اولادیں میرے لیے کچھ کام کر رہی ہیں۔ والاقربین، قرابت داروں کے لیے ان کو اس جگہ تک لے کر آئیے، ان کی بھلائی کے لیے کوشش کیجیے۔ یتیم، مسکین، اور جو کچھ تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ آگے قتال کا آ گیا ذکر، کتب علیکم القتال، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتال تمہارے پر فرض کیا گیا اور وہ تمہیں برا لگتا ہے۔ لیکن اسی آیت کے 217 کے آیت کے آخر میں آتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ زیادہ بڑی چیز ہے قتل سے۔ یعنی اگر آپ کسی کو مار دیتے ہیں وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، فتنہ کوئی پھیلا رہے وہ بڑی بات ہے کہ آپ پہلے اس کا سدباب کیجیے۔ قتل سے بھی بڑی چیز جو ہے نا، فسادی چیز جو ہے وہ فتنہ ہے۔ معاشرے میں اگر کہیں پر بھی فتنہ پھیل رہا ہے، فتنے سے کیا مراد ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ غلط کانسیپٹس جو پورے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ذہن میں پل رہے ہیں، ہمارے دلوں میں پل رہے ہیں، ان کا سدباب کیجیے، کیونکہ فتنہ جو ہے نا یہ قتل سے بھی بڑی خوفناک چیز ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں خبر میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ہم سے بہت بڑی شے سمجھتے ہیں، لیکن ہم جو اندر قتل ہوئے جا رہے ہیں، ہم اپنے ذہنوں میں جو فتنے ڈال رہے ہیں، ہمارے دلوں میں جو فتنہ ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی شے ہے کہ جو یہ فتنے جو تمہارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، جو تمہاری سوچوں میں ابھرتے ہیں، جو تمہارے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان سے قتال کرتے رہو، یہ جو مجرم ہے اللہ تعالیٰ کے، ان سے قتال کرتے رہو حتیٰ یردوکم عن دینکم، وہ بھی تم سے قتال کرتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں اپنے دین سے نہ پھیر دیں۔
در حقیقت یہ جو جنگ ہے نا یہود و نصارہ کی اور ہماری قتال کہہ لیجیے اسے یا کانسیپشنل قتال کہہ لیجیے، ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اپنے نظریات کی، ہم اس کا بچاؤ نہیں کر پا رہے، یا وہ ہمیں کسی بھی جگہ فلسطین میں یا کہیں پر بھی مارے ڈال رہے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے یہ لوگ اپنے دین سے ہٹ جائیں۔ اچھا، دین سے بھی ہٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے میں کھڑے ہو کے کہوں چلو جی میں دین سے ہٹ گئی، میں نے کلمہ چھوڑ دیا، نہیں، وہ کسی بھی طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی کوئی اٹیچمنٹ اپنے دین کے ساتھ رہے۔ انہوں نے 4 گروپ بنائے، یا تو یہ مرتد ہو جائے، اپنے اسلام کو چھوڑ دیں، اس سے منہ موڑ لیں، اور یا رہے اسی پہ، نماز روزے بھی کرتے رہیں لیکن وہ جو اوصاف ہوتے ہیں مسلمانوں کے اس سے نکل جائیں، یا ہم کسی طرح ان کے دل میں شک و شبہات ڈال دیں کہ اتنی کیا ضروری ہے نماز پڑھنی ہے، قربانی ہر سال کرنی کیوں ضروری ہے، کیوں اتنے لاکھوں کے جانور یہاں پہ تم لوگ کاٹ کے پھینک دیتے ہو، ایسا کیوں نہیں کرتے، اس سے کوئی یونیورسٹی بنا لو، اس طرح کے شکوک و شبہات ذہنوں میں ڈالتے رہیں۔ تو فرمایا کہ وہ یہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی اپنے دین سے پھیر جائے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہو کے مرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد دنیا اور آخرت میں برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار ہیں، وہ فیہا خالدون۔ اور اس کے مقابلے میں ایمان والے اور ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والے اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اللہ غفور رحیم ہے۔ اب آ گئی بات معاشرے، یہاں تک تو ہو گئی معاشرے کی اصلاح کی، اب آ رہی ہے بات اس معاشرے کو تباہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شراب اور جوا۔ کسی بھی معاشرہ چھوڑیے، کسی بھی خاندان میں اگر کوئی شرابی اور جواری ہے، اس خاندان کو آپ نے کبھی تڑپتے رہے نہیں دیکھا ہوگا، وہ خاندان ہمیشہ 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 نصف و نابود ہو کے رہے گا۔ تو فرمایا یہاں پہ پہلے مقصد جہاد ہم نے پڑھ لیا کہ اس کا کام ہے کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، اس وقت تک لڑتے رہو، اس وقت تک ان سے قتال کرتے رہو جب تک یہ فتنہ لادینیت کا ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ اس کے بعد احکام جہاد آئے کہ کن سے جہاد کیا جائے، پھر اسی آیت کے بیچ میں یہ بھی آیا کہ ممنوعات جہاد کیا ہے، جہاد کے دوران کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا، فرض عین کیا ہے، فرض کفایہ کیا ہے۔ اب آپ انفرادی طور پہ بھی اچھے ہو گئے، اور انفرادی طور پہ اچھے ہو کے آپ اجتماعیت میں داخل ہو رہے ہیں، اجتماعیت بھی اچھی ہے۔ تو سوچیے وہ معاشرہ جس کے اندر فرد بھی بہترین ہے اور معاشرے کے اصول بھی بہترین ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ کو ایک ڈفرینس بتا دوں، فرد کی اصلاح الگ اصولوں پہ ہوتی ہے، معاشرے کی اصلاح الگ اصولوں پہ ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم سب اچھے ہو جائیں گے تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا، نہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جب معاشرہ اچھا ہو جائے گا تو ہم سب اچھے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں، اس کی ایک مثال ہے، باہر کی دنیا میں معاشرتی طور پہ بہت اچھے لاز ہیں، کبھی بھی کوئی غلط کرے گا اس کو اس کا مطلب سزا دی جائے گی، اسی طرح سے بہت اچھے طریقے سے اجتماعیت انہوں نے چلائی ہوئی ہے، لیکن انفرادی طور پہ بڑی خرابی ہے، فیملی سسٹم بھی خراب ہے اور انفرادی طور پہ خراب، یعنی انسان جو ہے نا وہ صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے، بہت سیلفش ہے، اپنے ماحول کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ارد گرد کو نہیں دیکھتا، اپنے آپ کی بس جو چیز مجھے اچھی لگے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری ماں برا مانے، میرا باپ برا مانے، اول تم کو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ میں معاملات میں دخل اندازی کروں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ میں صحیح کروں گی۔ اور اجتماعی طور پہ رولز اچھے بنے ہیں۔ اب اجتماعیت میں اور انفرادیت میں کیا فرق ہے؟ انفرادی طور پہ اگر مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے نا تو میں سب سے پہلے اپنے تھاٹ صحیح کروں گی، تھاٹ پروسیجر صحیح کروں گی۔ اچھا، میرے تھاٹ پروسیجر صحیح ہونے سے معاشرے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق پڑتا ہے، میں سچی ہوں، میں ایماندار ہو جاؤں، میں غلط سوچنا، نیگیٹیوٹی کو ایک طرف ڈال دوں، میرا اور اچھا ہو رہا ہے اور میرے اعمال بہت اچھے ہو رہے ہیں، میں ہر ایک سے بہت ہنس کے بات کر رہی ہوں، ہر ایک کو معاف کر رہی ہوں، یہ میں انفرادی طور پہ ٹھیک ہو رہی ہوں۔ لیکن اتنی اچھی ہونے کے باوجود میں بھی ہو جاؤں، آپ بھی ہو جائیں، آپ ہم سب مل کے ہو جائیں، تو بھی معاشرہ کو چھوڑیے، یہ انسٹیٹیوٹ بھی نہیں صحیح چل سکتا جب تک اس کے اپنے لاز نہ بنے، کون کس وقت آئے گا، کون کس وقت جائے گا، یونیفارم کیا پہنا جائے گا، جوتیاں کہاں اتاری جائیں گی، واش روم کس وقت یوز کیا جائے گا، فلاں چیز، یہ اپنے اصول ہوں گے اس کے۔ اب آپ کتنی اچھی ہیں، ہنس مکھ ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والی ہیں، لیکن آپ اس اجتماعیت کے اصول پہ پورا بھی اتر رہے، یہ یہاں پہ کہتے ہیں 2 بجے آ جاؤ،
آپ چلے آ رہے ہیں 1:30 بجے، آپ چلے آ رہے ہیں 4 بجے. تو جب تک آپ اچھے ہو کر اس والے رولس کے اوپر نہیں آئیں گے، اور رولس بھی اچھے بنے ہوئے ہوں. اگر مشکل لگے میں اور سمجھاؤں آپ کو، معاشرتی طور پہ جو اصول بنائے جاتے ہیں نا، مثال کے طور پہ معاشرے میں جو 6 چیزیں ہیں اس میں نمبر 1 ہے آپ کی معیشت، اکنامک سسٹم. آپ کتنے ہی اچھے ہوں لیکن اگر آپ کا اکنامک سسٹم خراب ہے تو آپ زیادہ دیر اچھے رہ بھی نہیں سکتے. آپ نے تو بہت ہی ایمانداری سے کمایا لیکن یہاں سب چور بیٹھے ہوئے. آپ جس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے. آپ کا اکنامک سسٹم ایسے اس نے بہت ٹیکس لگائے ہوئے آپ کے اوپر. آپ کا اکنامک سسٹم ایسے ہے کہ رشوتوں کے بازار کر رہے ہیں. اب آپ کی نماز روزہ کیا بگاڑ دے گی؟ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. آپ نمازی ہیں، آپ روزدار ہیں، آپ کے ابھی بھی سمجھیے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ تہجد گزار ہیں، لیکن اکنامک سسٹم ہی سود کے اوپر ہے. وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کی فیس بھی جمع کرانی ہے تو بینک میں جمع کرائیے. اب آپ کی نماز روزے سے وہ کیسے سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طرح آپ کا سیاسی نظام ہے، جمہوریت ہے، اس کے اپنی گندگیاں ہیں. آپ کتنے ہی نمازی روزی پرہیزگار تہجد گزار اور صوفی ازم پہ چلے جائیں، آپ کو جمہوریت ہی میں گزارا کرنا پڑے گا. پھر اسی طرح آپ کا عدالتی نظام ہے. ایک ہی عدالت ہے نا آپ کے پاس، ایک آپ کا ہائی کورٹ ہے، ایک سپریم کورٹ ہے. آپ کتنے بارش ہو جائے، کتنے باپردہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ کو لے جانا پڑے گا وہیں اپنا مسئلہ، جہاں آپ کو وکیلوں کو رشوت بھی کھلانی پڑے گی، جہاں غلط فیصلے بھی کروانے پڑیں گے آپ کو، جہاں پہ آپ کو ججوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا پڑے گا، جہاں آپ کو ایک ایک جو مسئلہ ہے اس کے لیے سالوں اپنے ٹائم بھی ویسٹ کرنا پڑے گا. تو آپ کی نماز روزہ یہاں بھی کام نہیں آ رہی ہے. آپ کی تعلیمی پالیسی ہے. ہماری تعلیمی پالیسی پاکستان کی اسلامک تو نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اپنے بچے کو حفظ بھی کروانے سے بھیجیں تو یونیورسٹی میں پڑھے گا. جس یونیورسٹی میں ناچ گانا بھی حلال ہے وہ بھی کر لو، وہاں پہ ریلیشن شپ میں رہنا بھی ہے، بالکل صحیح ہے، وہاں کے تقاضے اپنے ہیں. تو آپ کا تعلیمی نظام، آپ کا سیاسی نظام، آپ کا معاشرتی نظام، آپ کا معاشی نظام، آپ کا عدالتی نظام، آپ کی خارجہ پالیسی، 6 کی 6 نظاموں میں اسلام نہیں ہے. آپ میں اسلام ہے تو آپ جیسے 10 بھی ہو جائے نا، میں بھی ہو جاؤں تو بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ نظام ہی گندا ہے. اور اگر نظام اچھا ہو جائے، بہت اچھا ہے، وقت پہ انصاف ملتا ہے، بہت اچھی بات، لیکن فرد واحد جو ہے اس کی اصلاح نہ کی جا رہی ہے تو نہیں چلے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرد کی بھی اصلاح کی ہے اور معاشرے کی بھی اصلاح کی ہے. ایسے رولز بنا کے دیے. اجتماعیت کو برباد کر دینے والی چیزوں میں فرمایا کہ یہ 2 چیزیں ہیں، خمری والمیسر، شراب اور جوا. اس کے اندر بڑا اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد پھر انفاق کی بات آ گئی کہ پوچھتے کیا خرچ کریں. پہلے تھا کہ کیا کس طرح خرچ کریں، اب کیا خرچ کریں. اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے کہ اس طرح سے تم خرچ کرو، اس طرح سے لے کر چلو، اس طرح سے تمہیں اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے. تو یہاں پر انفاق کے بارے میں یہاں سے لے کے آخر میں بہت لمبی آیتیں یہاں پہ انفاق کی، بہت زیادہ لمبی آیتیں ہیں، تو ان کو لے کر اس طرح سے چلو گے. تو اس اجتماعیت کو برباد کرنے والی چیزیں بتا دی. ایک شراب اور جوا ہے، اور نمبر 2 مشرکین سے نکاح ہے. اپنے ازواج پہ توجہ دو، کسی ایسے ریلیشن شپ میں مت جاؤ چاہے وہ نکاح کے ساتھ ہو یا نکاح کے بغیر ہو جس کے دین ایمان کا تمہیں پتہ نہیں ہے. اور جو مسلمان نہیں ہے وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یعنی مشرکین سے نکاح کرنا آپ کی اس اسلامی اجتماعیت کو داغدار کرے گا. اور وجہ کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ شراب ہو، جوا ہو، مشرک سے نکاح ہو، دنیا کی محبت. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین سے نکاح کے بعد یہاں پہ یہ بھی فرمایا، کیونکہ وہی بات ہے نا اجتماعیت کی، انفرادیت کی، سب چیزوں کی چل رہی ہے، تو نکاح کے اصول بھی بتاتی ہے. جب بات یہ ہو رہی کہ نکاح نہ کیا جائے مشرکین سے، تو جن سے بھی کیا جائے وہ مسلمان عورتیں ہوں. اور پھر اس کے بعد کیا بتا دیا؟ حیض میں تعلق نہ قائم کیا جائے.
یہ پاکیزگی کے لیے ہے کہ جب ایک عورت ایسے مراحل سے گزر رہی ہو تو شوہر اور بیوی کا تعلق نہ قائم کیا جائے. اور اس کے علاوہ جب پاکی کی حالت میں ہو تو کیا چیز ممنوع ہے کہ قوم عمل لوط، کہ وہ والا پروسیجر جو کہ قوم لوط نے اختیار کیا تھا اس چیز کو بھی نہ عمل کیا جائے. اور اگر شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنا ناممکن ہو تو طلاق کی طرف جاؤ، خلا کی طرف جاؤ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. گو کہ اللہ کو ناپسند ہے یہ چیز، لیکن اگر نوبت ایسی آ جائے تو اس طرف بھی جائے جا سکتے ہیں، مگر اس کے کچھ اصول طے ہوں گے، کوئی اس کے طور طریقے طے ہوں گے کہ ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تم طلاق یا خلا کی طرف جا رہے ہو تو کس طرح سے جایا جائے گا. جو تحفے تحائف دے دیے گئے ہیں ان کو واپس نہیں دیا جائے گا، الزام نہیں لگایا جائے گا، عدت کی جائے گی. اب عدت طلاق یافتہ کی کیا ہے وہ بھی بتا دی، یہاں پہ بیوہ کی کیا ہے وہ بھی بتا دی، پھر مہر کے بارے میں بھی بتا دیا. ساتھ میں نا لگے ہاتھوں بتا دیے، ہینڈ بائی ہینڈ بتاتے جا رہا اللہ تعالیٰ کہ اگر نکاح کیا ہے تو پھر تمہیں مہر دینا ہے اس عورت کا. اور جو ہمارے یہاں یہ غلط رواج قائم ہے فاطمی مہر اور یہ سب بیکار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور اس کے بعد صحابہ کرام سے ہم کو یہ طور طریقہ ملتا ہے کہ مرد کی حیثیت کے مطابق ہو تو مہر بھی ہوگا. اس کے علاوہ اگر کبھی طلاق ہو جائے اور دوبارہ پلٹاوے کی نوبت آئے تو حلالہ بھی ہوگا. پھر اس کے ساتھ اگر اولاد ہو جاتی ہے تو رضاعت کے مسائل بھی ہوں گے، کتنا دودھ پلانا ہے، کیسے چھڑوانا ہے، اگر کوئی اور دودھ پلا رہی ہے تو کیا باریکیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتا دی کہ تم سب کو اتنا ٹرین کر دیا جائے کہ کہیں پر بھی کوئی ایسی بات نہ بیچ میں رہ جائے جو تم اپنی منمانی کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ توابین سے محبت کرتا ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان بھی تعلق جو ہے وہ توابین کا ہونا چاہیے، پاکیزگی کا ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے درمیان عہد و روابط جو بھی ہیں وہ بھی ایمانداری کی بنیاد پہ ہونے چاہیے. قسمیں لو اور دو تو وہ بھی ایمان کے مطابق ہونے چاہیے. تو جن لوگوں کے شوہر مر جائے ان کی عدت کیا ہوگی، جو طلاق دے دیں ان کی عدت کیا ہوگی، وہ واپس لوٹانا چاہیں تو کیا طریقہ حلالہ کا ہوگا، سب چیزیں یہاں پر بتا دی. یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمارا 5واں حصہ ختم ہو گیا. اور اب چھٹے حصے میں جو آیت نمبر 243 سے 280 تک ہے، 283 تک ہے، اس میں جو یہ مشن امت مسلمہ کا دیا گیا تھا اب یہ تکمیل کے مراحل میں داخل ہو رہا ہے. یہ اینڈ پہ جا رہے ہیں اور اس کی کیا ذرائع ہوں گے. اس میں سب سے پہلا ذریعہ جو بتایا گیا وہ انفاق کا ہی بتایا گیا، جہاد کا ہی بتایا گیا، اور کامیابی کی شرائط میں بتایا سب سے پہلی چیز ہوگی موت کی بے خوفی. دنیا میں آپ کسی بھی مشن پہ نکلے جب تک یہ خوف دل سے نہیں نکالیں گے مرنے کا تب تک آپ کامیابیوں کی زیریں چڑھ نہیں سکتے. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں خاص کر جو یہ ماؤنٹینس پہ جاتے لوگ اور سر کرتے ہیں چوٹیاں اکثر و بیشتر بڑھ جاتے ہیں. اسپورٹس ایسے خطرناک ہوتے ہیں اس میں بھی مر جاتے ہیں، ان کو کیا پتہ نہیں ہوتا ہم مر جائیں گے. تو مرنے کا خوف جب تک دل سے نہیں نکالیں گے اور بھیگوے میں موٹر بائک تو نہیں چلا سکتے. جب تک مرنے کا خوف نہیں نکالیں گے کوئی اسپورٹ بھی نہیں کر سکتے. جو اوپر سے جاتے یہاں سے وہاں جاتے لگتے بس اب گرے اور سر پھٹ گیا، انہیں پتہ ہوتا ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں. تو جس کی کامیابی کی منزل جنت ہو وہ کیوں نہ لگائے اپنی جان کی بازی. تو یہاں پہ یہی بات فرمائی گئی کہ جب تک موت سے بے خوفی نہ ہو، اور اس کے لیے قصے طالوت اور جالوت کا رکھا کہ جب تک اس قصے سے آپ لوگ گزریے گا ترجمے سے، ویسے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ گزر کے آئے ہوں گے. پھر اسی طرح مردہ بستی کا جی اٹھنا. حضرت ابراہیم نے جو رکھ دیے تھے وہ پرندوں کو کاٹ کے، اسی طریقے سے وہ گدھے کا جو گزرے اور پھر وہ مر گیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر گوشت اور کھاد وغیرہ چڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردہ بستی کا جی اٹھنا ہو، اس گدھے کا ہو یا اس پرندوں کا مل کے دوبارہ زندہ اٹھنا ہو، یا حضرت ابراہیم کا واقعہ جو آیت نمبر 260 میں یہاں پہ فرمایا، یہ سب بیانات اس لیے ہیں کہ تمہارے دل سے موت کا خوف نکلے، کیونکہ موت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے گزر کے آپ کو منزل ملے گی. اگر اس دنیا میں کوئی بھی انسان نیکی کا کام کر رہا ہے، ہاں جو برائی کا کر رہا ہے اسے موت سے ضرور ڈر لگتا ہے. ہمیں بھی موت سے اسی لیے لگتا ہے نا کہ ہمارے حصے نہیں ہے. تو اگر ہمیں اللہ کی طرف پلٹاوا ہو
تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں خوف آتا ہے، مرنا تو سب نے ہے، لیکن جو لوگ اس دنیا میں نیکوکار ہوتے ہیں ان کو موت سے خوف نہیں آتا، وہ تو ایک ملاقات کا ذریعہ ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی۔ تو مشن کی تکمیل کے ذرائع یہ ہیں کہ وسائل کم ہوتے ہیں، اس کے باوجود فتح ملتی ہے، کیونکہ ان وسائل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ طالوت کا اور اس کے لشکروں کا ذکر فرمایا، اور ان کا بھی نظریہ یہی تھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑے گروہ میں غالب آ جاتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں 2 4 5 6، مگر وہ 2 4 5 ہزار پہ غالب آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ تعداد نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک تعداد کبھی بھی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کے نزدیک جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ کوالٹی ہے، ایک ہو بھرپور۔ اور اس وقت جس وقت کہ جالوت کا لشکر نکلا اور اس کا لشکر انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر صبر ڈھیر دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو اوپر ثبات دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں قوم کافروں کے اوپر مدد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے حکم سے ان کو فتح نصیب فرمائی۔